السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو امید کرتی ہوں میرے دیکھنے والے جہاں جدھر سے مجھے دیکھ رہے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو یا مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو فرسٹ ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں، یہ فرسٹ ٹائم میری ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں، ان سب کو رمضان المبارک کی ڈھیروں بدھائی ہو، مبارک ہو سب کو رمضان المبارک۔ سبھی کو میں ابھی سے ہی کہہ دیتی ہوں، کیونکہ رمضان میں ابھی کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، تو فی الحال میں نے سوچا کہ ابھی سے ہی میں رمضان مبارک کہہ دوں۔ تو جو لاسٹ ویڈیو میں نے بنائی تھی، کل کی جو ویڈیو تھی، وہ ویڈیو میں نے اسی کلپ پر اینڈ کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ آدھی کی ویڈیو میں کل ایڈ کر دوں گی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ آدھی کی ویڈیو میں ابھی یہ کل ایڈ کروں گی، تو جو نئے ویورس آئیں گے، جو نئے لوگ آئیں گے دیکھیں گے، تو وہ کہیں گے کہ یہ آدھی ریسیپی فل ریسیپی کا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلو میں صرف پیزا کی ہی ریسیپی کا ہی ویڈیو ایڈ کر دیتی ہوں یہاں پر۔ خیر آٹا گوندنے کے بعد تو ہم لوگ پھر باہر چلے گئے تھے، باہر سے آ کر پھر پیزا بنایا تھا، لیکن ابھی میں نے پھر سوچا کہ اپنے ان دیکھنے والوں کے لیے میں پیزا کی ریسیپی اسٹارٹ سے ہی آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ خیر یہ ریسیپی نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر اپنی بات کروں گی، لیکن اگر آپ یہ ویجیٹیرین پیزا بنانا چاہتے تو آپ ویڈیو دیکھ کر بنا سکتے ہیں۔ بہت ہی سمپل سے انگریڈینٹس اس کے اندر ایڈ ہیں، اور بہت ہی آسان طریقہ ہے بنانے کا۔ بہت سے ویڈیوز ایسے ہوتے ہیں جن کو بغیر بات کیے بھی ریسیپی سمجھ آ جاتی ہے، ریسیپی بنا لیتے ہیں، اور میں نے بھی کچھ ریسیپیز ایسی بنائی ہیں، اور کچھ لینگویج ایسی تھی جو مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے ویڈیو کو بہت دفعہ ان ویڈیو کو میں نے دیکھا تھا، پھر اندازہ لگایا تھا کہ ان لوگوں نے کس طرح یہ چیز بنائی ہے، یہ طریقہ کس طرح بنایا ہے۔ تو آج تک میں وہ طریقہ آزماتی ہوں، اور کچھ ویڈیوز ایسے ہوتے ہیں جن میں جو لینگویج تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ان میں جو وہ بنا رہے ہوتے تو وہ میں دیکھ کر بنا لیتی ہوں، پھر تھوڑا بہت اپنا دماغ بھی چلاتی ہوں کہ ان لوگوں نے کیا کیا ایڈ کیا۔ آپ لوگ بھی اس طرح کر سکتے ہیں، اپنا دماغ چلائیں اور اس ریسیپی کو آپ دیکھ کر ہی بنا سکتے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ میں ہر ساری چیزیں بتا دوں۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو میں نے کل حمیرہ ارشد کی ہی بات کی تھی ویڈیوز پر، خیر وہ ویڈیو میں نے بنائی، آپ لوگوں نے انہیں پسند کیا یا نہیں پسند کیا مجھے اتنا اندازہ نہیں آپ کی پسند اور ناپسند کا، لیکن اب تو ان کے دوسرے بیٹے کی شادی بھی ہو گئی۔ شادی کی ان لوگوں نے بڑے دھوم دھام سے کی، وہ بڑی خاتون خوش نظر آ رہی تھی۔ خیر ہر بیٹے کی ماں اپنی بیٹے کی شادی میں اسی طرح خوش نظر آتی ہیں، اور حمیرہ ارشد بھی بہت ہی خوش نظر آ رہی تھی۔ ان کو بہت بہت مبارک ہو، اور اس نئے کپل کو بھی بہت بہت مبارک ہو نئے شادی کی۔ اور میں نے 3-4 دن سے میں نے یہ بات نوٹ کی تھی، پھر اس سے پہلے میں نے کل جو ویڈیو حمیرہ ارشد کے اوپر میں نے بنائی تھی، تو اس پہ تو میرے ذہن میں تھا یہ بات کہنے کے لیے، لیکن جب میں نے ویڈیو بنانا اسٹارٹ کی تو میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی۔ دیکھیں، جب حمیرہ ارشد کے بیٹے سامی کی دعائیں خیر تھی، جو وہ جا رہے تھے بارات لے کر نہیں، دعائیں خیر تھی نا، تو وہ لوگ رستے سے جا رہے تھے، ہلا گلا کر کے خوشی خوشی سب ناچ رہے تھے، حمیرہ ارشد جی بھی ناچ رہی تھی، اور جن کا میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کی طبیعت اچانک سے کیسے خراب ہو گئی، اس طرح طبیعت ان کی خراب ہو گئی، پھر بعد میں وہ ایک دم نارمل تھی۔ خیر یہ ساری باتیں میں نے کل کے ویڈیو پہ بتا دی، لیکن میں اب دوبارہ دہرانا نہیں چاہتی، آپ لوگ بھی بور ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو بات تھی نا کہ وہ اپنے گھر سے دور تھے، اب کتنا دور تھے، کتنا لڑکی کے گھر کے پاس تھے یہ مجھے نہیں پتہ۔ جب حمیرہ ارشد کی طبیعت خراب ہوئی وہ گلیوں میں ہی کھڑے تھے، اب کس گلی میں تھے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت دلہن کا گھر قریب ہو یا دور ہو، لیکن وہ ناچتے ہوئے، جھومتے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے، نوٹوں کی برسات کرتے ہوئے رستے سے جا رہے تھے، اور حمیرہ ارشد بھی بہت زیادہ خوش تھی، ناچ رہی تھی، اس کا ناچنا گانا دکھا رہے تھے، پیسے پھینک رہی تھی اپنے بیٹے کے اوپر۔ لیکن جب اس کی طبیعت خراب ہوئی تو سب اس کے آس پاس آئے، پھر وہ اپنے بیٹے کے گلے لگی ہوئی تھی، اس کا بیٹا بھی اسے سنبھال رہا تھا، اور آس پاس جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی اس کو سنبھال رہے تھے۔ پھر حمیرہ ارشد کو انہوں نے پانی لا کر دیا، وہ اس وقت گلی میں کھڑے ہوئے تھے۔
جب انہوں نے پانی لا کر دیا، پانی گلاس میں ان لوگوں نے لا کر دیا، جب وہ بارات لے کر لڑکی کے گھر جا رہے تھے، دعائے خیر کے لیے لڑکی کے گھر جا رہے تھے، بیچ رستے میں جب اس کی طبیعت خراب ہوئی، چلو مانا کہ بیچ رستے میں طبیعت خراب ہو جاتی ہے، انسان کو کچھ بھی ہو جاتا ہے، پانی بھی کہیں سے دستیاب ہو جاتا ہے، لیکن بیچ رستے میں انہوں نے گلاس میں پانی کہاں سے لایا؟ وہ بھی شیشے کے گلاس میں، انہیں پانی کہاں سے ملا؟ وہ تو گلیوں میں تھے نا، گلی میں کھڑے ہوئے تھے نا، جب اس کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ رستے میں ہی گلاس میں پانی لا کر اسے پینے کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ بیچ رستے میں ان لوگوں کو گلاس میں پانی کہاں سے ملا؟ کیا وہ گلاس میں پانی اپنے ساتھ لے کر چل رہے تھے؟ مانا کہ وہ پانی کی بوتل لے کر آئے ہوں گے تو انہیں پتا تھا کہ گلاس کی بھی ضرورت پڑے گی، چلو ہم شیشے کا گلاس لے کر چلتے۔ اتنے ہلا گلا میں انہوں نے پانی اور شیشے کے گلاس کو کیسے سنبھالا؟ حالانکہ وہ بیچ رستے پہ ہی تھے، تو پھر پانی جب ہمیرا ارشد کو پینے کے لیے دے رہے تھے تو وہ گلاس میں، شیشے کے گلاس میں تھا۔ بیچ رستے میں اور تنگ گلیوں میں انہیں شیشے کا گلاس اور پانی کا گلاس کہاں سے دستیاب ہوا؟ انہوں نے یہ کہاں سے لایا؟ اور سامی کی شادی بھی ہو گئی ہے، علی نے بھی مبارکباد دی، کہا کہ بھائی میرا جیسا بھی ہے میں اسے مبارکباد دے دیتا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس کسی نے تصویر سینڈ کی ہے، اب یہ کسی نے اس کے پاس تصویر سینڈ کی ہے اور اسے نہیں پتا کہ کس نے سینڈ کی ہے، واٹس ایپ پہ سینڈ کی ہے، تو اس کا واٹس ایپ نمبر کسی کے پاس کیسے گیا؟ اب اس کے پاس کسی نے تصویر سینڈ کی، اس کو نہیں پتا کہ کس نے سینڈ کی، اس نے تصویر دکھا دی اور اپنے بھائی کو مبارکباد دے دی۔ اب یہ کسی کون ہو سکتا ہے علی جانتا ہو، اس نے اپنے ویڈیو پہ نہیں بتایا ہو، اور بڑے دھوم دھام سے اس کی شادی ہوئی ہے، ان کے ماں باپ بھی بڑے خوش تھے سامی کی شادی میں، اور مجھے تو کہیں سے بھی ان کے ماں باپ دکھی نظر نہیں آئے۔ خیر میں نے تو اتنی شادی اپنی لائف میں اٹینڈ نہیں کی، لیکن میں نے چند لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ اگر ان کے کچھ رشتہ دار بھی شادی پہ ناراض ہوتے ہیں نا تو وہ ان کو منانے جاتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی شادی میں نہیں آئیں گے، وہ پھر ان کو منانے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ شادی پہ آؤ، شادی پہ آؤ، ان کو اب شادی پہ لاتے ہیں، پھر وہ حالانکہ ان کے سگے رشتہ دار نہیں ہوتے، دور کے بھی رشتہ دار ہوتے، سگا رشتہ ان کے ساتھ نہیں، تو تھوڑے رشتہ دار ہوتے قریبی یا دور یا پرے کے، لیکن یہاں پر ان کا اپنا بیٹا اور سامی کا اپنا بھائی شادی پر نہیں تھا، اور انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا کہ ان کی شادی میں ان کا بڑا بیٹا ہے یا نہیں ہے، چھوٹے بھائی کی شادی ہے اور بڑا بھائی شادی میں نہیں آیا، ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور یہ لوگ تو بالکل بھی غمگین یا افسردہ نہیں لگ رہے تھے، بہت زیادہ خوش تھے، اور ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ انہیں کسی چیز کا غم ہے، یا انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا کہ اپنے بڑے بیٹے کو اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی میں لاتے، اسے بلاتے، ان لوگوں نے اسے بالکل بھی نہیں بلایا، اور ان لوگوں کو اس بات کا کوئی فرق بھی نہیں پڑا کہ بھائی کی شادی میں دوسرا بھائی نہیں آیا۔ دوسرے لوگوں کو تو چلو فرق نہیں پڑا، بھائی کو بھی فرق نہیں پڑا، ماں باپ کو بھی فرق نہیں پڑا، پتہ نہیں کیسے عجیب ماں باپ ہے، پتہ نہیں کیسے عجیب ماں ہے۔ ماں کے بارے میں تو ہم سنتے ہیں کہ ماں بڑی رحم دل ہوتی ہے، ماں کے لیے سب بچے برابر ہوتے ہیں، اور حمیرہ ارشد کو تو کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا، کوئی کچھ ہو بھی نہیں رہا، بس اس دن دعائے خیر والے دن اس نے بس تھوڑا سا ڈرامہ کیا تھا، اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، پھر بیچ رستے میں بیچ گلی میں انہیں شیشے کے گلاس میں کسی نے پانی لا کر دیا۔ یہ شیشے کا گلاس کہاں سے آیا بیچ رستے میں؟ ویسے تو شروع میں ناچ رہی تھی، جھوم رہی تھی، شکل سے نہ کوئی غم نظر آ رہا ہے، نہ کوئی اسٹریس نظر آ رہا ہے، پھر تھوڑا سا ڈرامہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ بے ہوش ہو رہی ہے، پھر بیچ رستے میں شیشے کا گلاس میں پانی آ گیا ان لوگوں کے۔ اور جب ان کی پوتی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی حمیرہ ارشد، تو ان کے پیدا ہونے سے ہی پہلے پری پری اسے کہہ کر پکارتی تھی، اس کے منہ سے تو پری کا لفظ نکلتا ہی نہیں تھا، یہ پری کے میں نے لیا ہے، یہ اس کے لیے لیا ہے میں نے، یہ پری کے لیے ہے، اتنے سال بعد اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹی دے دی ہے پوتی کی شکل پر، تو اب اس کے چھوٹے بیٹے کی شادی، تب اب اسے اپنے بیٹے کی شادی پر اپنی پری یاد نہیں آئی۔ ویسے تو پری کہہ کر یہ تھکتے نہیں تھے، اب میں نے دیکھا جب یہ لوگ الگ ہو گئے تھے پھر دوبارہ سے ملے تھے تو پھر یہ کتنا رو رہی تھی عائشہ کے لیے، میری پوتی میری پری مجھے پھر سے مل گئی۔ اب اسے اس موقع پر پری یاد نہیں آ رہی کیا؟ چلو سامی تو اس کا بھائی ہے، بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ بڑا بھائی شادی میں آئے یا نہ آئے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو بھی فرق نہیں پڑا، اس کی ماں کو بھی فرق نہیں پڑا، اس کے ابو کو بھی فرق نہیں پڑا۔ یہ مجھے تو عجیب لگ رہا ہے، یہ تو مجھے کچھ اور ہی معاملہ لگ رہا ہے جو ابھی تک ان لوگوں نے بتایا نہیں ہے، مجھے تو کوئی اور ہی سین لگ رہا ہے یہ جو ابھی تک انہوں نے یوٹیوب پر نہیں بتایا۔
آج میں ایک بلاگر کی ویڈیو دیکھ رہی تھی، وہ یہ بتا رہی تھی، خیر ہم نے بھی وہ سنا ہے، ہم بھی یہ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ سود سے زیادہ اصل پیارا ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی کہاوت ہے، یا اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے، یا سود سے زیادہ اصل پیارا ہوتا ہے۔ مطلب کہ واقعی میں نے جب آشا پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اس دنیا میں آئی نہیں تھی، یہ پری پری کہہ کر تھکتے نہیں تھے، پہلے سے ہی اسے پری کا نام دے دیا تھا، پری کے لیے میں نے یہ لیا ہے، پری کے لیے میں نے وہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے 20 سال کے بعد بیٹی عطا فرمائی۔ اب انہیں یہ اصل پیارا نہیں لگ رہا کیا؟ اب انہیں اپنے اس اصل کی یا اپنے اس سود کی یاد نہیں آ رہی کیا؟ اتنے اچھے موقع پر، اتنے شاندار موقع پر، اپنے آخری بیٹے کی شادی پر انہیں اپنا سود یا اپنا اصل یاد نہیں آیا کیا؟ اپنی بیٹی یاد نہیں آئی کیا؟ وہ سب پیار ویار کہاں گیا؟ وہ کیا صرف سارا پیار ویار وہ صرف ویڈیو پر دکھانے کے لیے کرتے تھے؟ اب دیکھیے عائشہ ارشد جو بھی ہے، یہ دونوں میاں جیسے بھی ہے، ان لوگوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کیا؟ اگر یہ سمجھتے کہ یہ لوگ صحیح ہے، ان کا بیٹا قصوروار ہے، بیٹے نے اپنی بیوی کے آنے پر کہہ کر اپنی ماں باپ سے الگ ہو گیا، اس نے یہ بتائی، یہ ون سائڈ اسٹوری ہے۔ حمیرہ ارشد کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آ کر بتائے کہ اس کے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ دیکھیے وہ اس کی ماں ہے، اگر اس کے بیٹے نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے تو واقعی میں پھر بیٹا ہی غلط کہلائے گا۔ حمیرہ ارشد اس معاملے میں ابھی تک چپ ہے، وہ اس بارے میں کیوں کچھ نہیں کہہ رہی؟ مانا کہ کچھ بہویں ایسی ہوتی ہیں، ظلم کر لیتی ہے، اپنے پتی کو اکسا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ حمیرہ ارشد نے بھی اپنی بہو پر ظلم کیا ہوگا، اسے مارا بھی ہے۔ علی نے خود اپنے منہ سے یہ بات بتائی ہے کہ ایک بیٹا ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ اپنی ماں کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ انہوں نے یہ بتایا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی بیوی کو مارا ہے، یا پھر سامی نے، اس کے بھائی نے اس کے ہونے والے بچے کو ضائع کر دیا، وہ انہیں نہیں۔ یہ جو ابھی تصویر علی نے دکھائی تھی دلہن کی، یہ سامی کی شادی ہوگی، اس کے پاس کسی نے تصویر بھیجی تھی، دلہن تو کم عمر تھی، مطلب کہ ساسو ماں سے تو کم عمر ہے، لیکن دلہن ہونے کے باوجود وہ اتنا زیادہ تیار، اتنا زیادہ ریڈی نہیں تھی جتنا زیادہ تیار اس کی ساس ہے۔ اتنا زیادہ حمیرہ ارشد تیار ہوتی ہے، اتنا زیادہ میک اپ کرتی ہے، اوف خدایا توبہ۔ خیر ان کا شوق ہے، وہ سجتی سنورتی ہے، اس عمر میں اتنا سجتی سنورتی ہے، تو اپنی جوانی میں وہ پتہ نہیں کیسے ہوں گی حمیرہ ارشد۔ مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے دلہن کے اوپر نہ اتنا خرچہ نہیں کیا ہوگا، نہ ہی اس کے میک اپ پر، نہ ہی اس کے ڈریسنگ پر، نہ ہی اس کے جویلری پر، جتنا زیادہ خرچہ انہوں نے اپنے آپ پر کیا ہوگا، اپنے کپڑوں پر، اپنے لک پر۔ وہ یہ چاہتی ہوگی کہ دلہن سے زیادہ پیاری میں لگوں۔ دیکھیں دلہن کی جو تصویر دکھائی جا رہی ہے، یا ان کا جو ڈریس دکھایا جا رہا ہے، اس میں تو دلہن کے کپڑے اتنے اچھے ہیں ہی نہیں۔ انہوں نے اس دلہن کو بھی بڑے ہی سادہ سے، بڑے ہی سمپل اور سستے سے کپڑے لے کر دیے ہیں، اور اپنے اوپر بہت ہی زیادہ خرچہ کیا ہے، اور اتنی ہیوی میک اپ، اتنا ہیوی جویلری اس عمر میں کون پہنتا ہے؟ مانا کہ آپ دولہے کی ماں ہے، آپ کو سجنے سنورنے کا حق ہے، لیکن دلہن سے زیادہ تو آپ تیار ہو رہی ہیں، ایسے جیسے کہ آپ کے بیٹے کی نہیں، آپ کی یہ شادی ہو۔ تو یہاں پر پیزا تیار ہو گیا ہے، اور یہ ویجیٹیرین پیزا تھا، اس میں کوئی چکن یا کوئی مٹن نہیں تھا، لیکن بڑے ہی مزے کا بنا تھا۔ آپ بھی رمضان میں یہ ریسیپی بنائیں، اپنے گھر والوں کے لیے بنائیں، اور یہ جو ویڈیوز سے دیکھ کر ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو فل ریسیپی چاہیے تو ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی، وہ آپ کو انگریڈینٹ کے ساتھ یہ ویڈیو کی پیزا کی ریسیپی بتائے گی۔ جو ویڈیو کا میں یہیں کرتی ہوں، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو پر، اور امید کرتی ہوں آپ اسی طرح میرا ساتھ دیتے رہیں گے اور میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے۔ اوکے، تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ، کیپ سپورٹنگ می۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔